السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو خیر و عافیت والی زندگی عطا فرمائے اور آپ سب کی زندگی میں خوب ساری خوشیاں عطا فرمائے، آمین۔ آج کی کلاس میں آپ لوگوں کو اردو پڑھنا سکھاؤں گی، تو چلیے شروع کرتے ہیں اور اردو پڑھنے کی مشق کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو پڑھنا سیکھیں۔ یہاں دیکھیے لکھا ہوا ہے بہادر، اتنا ہو گیا با اور یہاں سے ہو گیا ہا اور اس میں الف ہے، تو با زبر با، ہا الف زبر ہا، بہا دال را پیش در، بہادر۔ سپاہی، سین زیر سی، پا الف زبر پا، ہا یا زر ہی، سپاہی۔ یہ جو میں آپ کو لفظ بائی لفظ پڑھا رہی ہوں زیر زبر کے ساتھ، تو اس کو بولتے ہیں ہجے، ٹھیک ہے، ہجے کرنا۔ تو میں آپ کو ہجے کر کے سمجھا رہی ہوں اور پھر رواں بھی ساتھ میں بتا رہی ہوں۔ تو یہ ہو گیا بہادر سپاہی۔ یہاں لکھا ہوا ہے تلوار، دیکھیے اتنا ہو گیا تا اور اتنا ہو گیا لام، تو تا لام زبر تل، واو الف زبر وا اور رے کے اوپر لگے گا جزم، تو ہو جائے گا تلوار۔ بہادر سپاہی تلوار، الف واو زبر او، رے موقوف اور۔ بندوق، با نون زبر بند، دال واو پیش دو اور قاف کے اوپر لگے گی جزم، تو یعنی کہ اس میں مل جائے گا، تو بندوق۔ لام زبر لے، کاف زبر کر، لے کر۔ میدان، میم زبر میں، دال الف زبر دا، میدا اور نون کے اوپر لگے گا جزم، تو نون اس میں مل جائے گا، میدان۔ میم یا زر میں اور نون گنہ یعنی ناک سے آواز آئے گی تو بولیں گے میں، اور گاف زبر گا، یا الف زبر یا، گیا۔ بہادر سپاہی تلوار اور بندوق لے کر میدان میں گیا۔ اب یہاں دیکھیے الف سین پس اس، با یا زر بی، میم الف زبر ما اور را کے اوپر لگے گی جزم، تو را اس میں مل جائے گا، تو ہو جائے گا بیمار۔ اس بیمار، نون یا زر نے، اس بیمار نے۔ پارا زبر پر، ہا یا زر ہے، زے کے اوپر لگے گی جزم، تو ہو جائے گا پرہیز۔ نہ، نون ہے زبر نہ، کاف زبر کر، نون یا زر نے، کرنے، سین یا زر سے، کرنے سے۔ با زبر بڑا، الف زبر را، بڑا۔ نون قاف پیش نک، صاد الف زبر سا اور نون کے اوپر لگے گا جزم، تو ہو جائے گا یہ صاد الف اس میں مل جائے گا، نقصان۔ الف پیش او، ٹے میں ہی لگا ٹھے، ٹھے الف زبر ٹھا، یا الف زبر یا، اٹھایا۔ اس بیمار نے پرہیز نہ کرنے سے بڑا نقصان اٹھایا۔ زا زبر زا، میم الف زبر ما، نون ہا زبر نہ، زمانہ۔ ہمیشہ، دیکھیے ہا زبر ہا، میم یا زر میں اور شین ہا زبر شہ، ہمیشہ، یہ بڑی شین ہے اور یہاں سے یہ ہو گیا ہا، تو ہو جائے گا ہمیشہ۔ سین یا زر سے، الف یا زر اے، کاف موقوف ایک، سین الف زبر سا، ایک سا۔ نون زبر نا اور ہا یا زر ہی، نہیں اور نون گنہ ہو جائے گا، تو ناک سے آواز آئے گی تو پڑھیں گے نہیں۔ را ہا زر رہ، تے الف زبر تا، رہتا۔ زمانہ، ہمیشہ سے ایک سا نہیں رہتا۔ میم زبر ما، دال را زبر در، مدر، سین زبر سہ، کاف یا زر کے، مدرسہ کے۔ نون زا زبر نز، دال یا زر دی، کاف موقوف نزدیک، کاف موقوف کا مطلب ہو گیا یا کاف ساکن، تو اس کا مطلب ہو گیا کہ اس کے اوپر جزم لگے گا، ٹھیک ہے، تو نزدیک۔ تھے واپس تھوڑے، الف زبر آ، تھوڑا، فا الف زبر فا اور ساتھ کے اوپر لگے گا جزم، تو فاس اور لام ہا زبر لہ، فاصلہ۔ پارا زبر پر، تا الف زبر تا، لام الف زبر لا، تالا اور با کے اوپر جزم لگا دیں گے تو یہ با لا میں مل جائے گا، تو تالاب ہو جائے گا، تالاب ہے، ہایا زبر ہے۔ مدرسہ کے نزدیک تھوڑا فاصلہ پر تالاب ہے۔ اب یہاں دیکھیے آپ سبھی سے ایک سوال، تو یہ سوال میں آپ لوگوں سے پچھلی ویڈیو میں کی تھی اور میں بولی تھی کہ آپ لوگوں کو اس سوال کا جواب دینا ہے، تو کچھ بچوں نے جواب دیا تھا، ماشاءاللہ سے بہت اچھا صحیح جواب تھا۔ تو دیکھیے میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں جن کو نہیں معلوم ہے۔ دیکھیے سوال کیا تھا اور وہ سوال بھی میں اس ویڈیو میں بتا رہی ہوں۔ نکاح کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور بی بی خدیجہ کی عمریں کیا تھیں؟ تو جواب دیکھیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی 25 سال اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر تھی 40 سال۔
الحمدللہ آج کی کلاس کمپلیٹ ہو گئی ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو آج کی کلاس بہت پسند آئی ہوگی، اور جن کو اس سوال کا جواب معلوم تھا تو بہت اچھی بات ہے، بہت خوشی کی بات ہے، اور جن کو نہیں معلوم تھا تو وہ لوگ یاد کر لیجئے اور ذہن میں رکھیے۔ اب میں آپ سے ملوں گی اگلی ویڈیو میں اگلے سبق کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا بہت خیال رکھیے، اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے، اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔